بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی حیات کے بارے میں مکمل ویڈیو۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ چلیں میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ اولیاء کرام کا دل نواز تذکرہ ہر زمانے میں قلب مضطر کے اطمینان کا باعث اور روح پریشان کی تسکین کا سبب ہے۔ ان کی تابندہ زندگی کا ورق گم کردہ راہوں کے لیے مثل نور اور گناہ گاروں کے لیے خطرہ طریق ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی ایمان افروز اور جان سوز قربانیوں کے متعلق سے یقین محکم اور عمل وہم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ نامساعد حالات میں کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ مخالفین و معاندین کو قوت کردار سے کرنے کے غرض سے معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ کے اس منصب جلیل پر فائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت الہی اور جب نبوت سے سرشار ہوتے ہیں، تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے علم بردار ہوتے ہیں، صدق و صفا اور مہر و وفا کے مجسم کردار ہوتے ہیں، خلوص و نفسی ان کا ہتھیار ہوتا ہے، تحمل بربادی ان کا اشعار ہوتا ہے، اخلاق و اعمال ان کے لیے ڈھال ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی ذہنی غلامی سے آزاد، دنیوی نقصان و ضر کے اندیشوں سے لاپرواہ اور مادی منافع کے اصول سے بے غرض ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان کی کتاب زندگی کے تمام ابواب اور ہر باب کی تمام دفعات کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایسا سماج تشکیل پایا جائے جس میں انسانیت نوازی، اخوت رواداری، پرامن بقا، باہمی اور تحمل و بردباری کی بالادستی ہو۔ ناظرین کرام، اس معاشرے کا خاتمہ ہو جائے جس میں ظلم و تشدد، نفرت و عداوت، خوف و وحشت اور نافرمانی و معصیت کا دور دورہ ہو۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی لکھتے ہیں، ولی کے لغوی معنی قرب رکھنے والے اور دوست کے ہیں۔ اولیاء اللہ کے معنی اللہ سے قرب رکھنے والے۔ یہ مرتبہ حاصل کس طرح ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی عین اسی مقام پر کلام مجید میں موجود ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ سبحان اللہ! ولی اللہ کی کیسی جامع و مانع تعریف بیان فرما دی گئی۔ ضروری صرف دو چیزیں لکھی گئیں۔ پہلی چیز ایمان یعنی عقائد و درست ہوں، اللہ پر کامل ہو، قواعد نظری کے لحاظ سے تزکیہ ہو چکا ہو، بس یہی لوگ ولی اللہ۔ نہ غیب واقفی، نہ پیشن گوئیاں، نہ خرق عادات، نہ بیوی بچوں سے نفرت۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ تجارت کرنا، گلہ بانی کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، دشمنان دین سے جنگ کرنا، شرائط صلح طے کرنا، مال غنیمت تقسیم کرنا، جذبے کا حساب کتاب رکھنا، بیوی بچے رکھنا، ایک وقت میں کئی بیویاں رکھنا، اپنا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا، یہ سب چیزیں سب نبی و صدیقیت کے منافی نہ ہوئیں تو ولایت کا درجہ نبوت سے تو بہرحال کمتر ہے۔ کافروں کا تقلیل حضرات انبیاء سے متعلق بھی ایسا ہی مسخ شدہ تھا۔ حیرت و اعتراض کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں اور ہم ہی لوگوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس ایسے ہی کچھ اولیاء الہی کے متعلق ہم نے گھڑ لیے ہیں۔ حالانکہ ولی کے لیے جو شیء ضروری ہے وہ صرف اللہ سے تعلق اور رضا الہی کی طلب ہے۔ اللہ کے ان اولیاء باصفا و مقربین بارگاہ میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بھی جو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے تقریباً 34 سال بعد کی صدی کے آغاز میں رشد و ہدایت کا فریضہ سرانجام دینے کے لیے کا دور مسلمانوں کی سیاسی نصیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاق سے بے روی کا دور تھا۔ ان حالات میں آپ نے علم کی ترویج اور امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دنیا کی بے نیابی کو عیاں کیا اور فقر و آخرت کو اجاگر کیا۔ تجدید و احیاء دین کے لیے
آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہی آپ کو معین الدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام عبد القادر ہے۔ والد محترم کا نام ابو صالح عبداللہ ہے۔ آپ کے بہت سارے القاب ذکر کیے گئے ہیں، جن میں چند یہ ہیں: شیخ الاسلام، علم اولیاء، معین الدین، کنیت ابو محمد ہے۔ جیلان میں آپ کی ولادت 471 میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے 18 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور بغداد پہنچے، اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے خدا کے کام میں لگا دیجیے اور اجازت مرمت کیجیے، بغداد جا کر علم میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ رونے لگی، تاہم مجھے سفر کی اجازت دے دی اور مجھے سے عہد لیا کہ تمام احوال میں صدقوں پر قائم رہوں۔ والد مجھے الوداع کہنے کے لیے بیرون خانہ تک آئیں اور فرمانے لگیں، تمہاری جدائی خدا کے راستے میں قبول کرتی ہوں، اب قیامت تک تمہیں نہ دیکھ سکوں گی۔ حضرت شیخ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا، تنگ دستی اور مشکلات کے باوجود حصول علم میں لگے رہے اور اپنے وقت کے اساتذہ علم سے کسب و فیض کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ابو البقاء ابن عقیل، محمد بن حسن بلخائی اور ابو زکریا جیسے نامور علماء و علماء فن کا نام نظر آتا ہے۔ طریقت کی تعلیم شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الطباسی سے حاصل کی اور قاضی ابو سعید سے مخرمی سے سلوک کی تکمیل کی اور اجازت سے سرفراز کیے گئے۔ 527 میں حضرت شیخ کے استاد اور مرشد قاضی ابو سعید مخرمی قائم کردہ مدرسہ حضرت شیخ کے حوالے کیا گیا، جس میں انہوں نے مختلف 13 علوم و فنون کی تدریس کا کام سنبھالا۔ اس سلسلے میں نحو، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، حنبلی فقہ، جس میں اختلاف مذاہب بھی شامل ہیں، قابل ذکر ہیں۔ آپ نے جب مدرسے میں درس شروع فرمایا تو طلباء کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ کی وسعت علم کی شہرت بہت جلد بغداد اور اس کے باہر پہنچ گئی، اور دور دراز کے طلباء جوک در جوک آپ کے درس میں شریک ہونے لگے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مدرسہ تنگ پڑ گیا اور اس کے وسیع کرنے کی نوبت آ گئی۔ جب مدرسے کی توسیع کا کام پورا ہو گیا، اس وقت اس مدرسے کا نام مدرسہ باب الاعز کے بجائے مدرسہ قادریہ ہو گیا اور اس کی شہرت سارے عالم میں پھیل گئی۔ مگر مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ مراتب ولایت پر فائز ہوئے اور نفوس کی اصلاح و تربیت میں ہمہ مشغول ہونے کے ساتھ آپ تدریس و تدریس، افتاء و تصحیح اعتقاد اور اہل سنت کی نصرت و حمایت سے غافل نہ تھے۔ مدرسے میں ایک سبق تفسیر کا اور ایک حدیث کا اور ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ائمہ اور ان کے دلائل کا پڑھاتے تھے۔ صبح و شام تفسیر، فقہ، مذاہب الائمہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی۔ اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت تھی۔ بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتوے دیتے۔ علماء عراق اور آپ کے فتاوی سے بڑے مستفید ہوتے اور بڑی تعریف کرتے۔ حضرت شیخ کے متعلق شیخ معمر بیان کرتے ہیں، میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، گریز نفس اور مہربان اور دوستی کا نبھانے والا نہیں دیکھا، لیکن اتنے بلند مرتبیت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود چھوٹوں کو شفقت سے بٹھاتے، بزرگوں کا احترام کرتے، سلام میں پہل کرتے اور درویشوں کے ساتھ حلم اور تواضع سے پیش آتے۔ کبھی کسی حاکم یا بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ کبھی بادشاہ یا وزیر کے دروازے پر جاتے۔ شیخ علی بن ادریس یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے شیخ علی ابن المتی سے حضرت شیخ کے طرز عمل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا، ان کا طرز عمل اللہ کی موافقت و سپردگی تھا، ان کا طریقہ خالص توحید تھا اور ان کا باطن حضوری کی وجہ سے مکمل توحید بن چکا تھا۔ ان کو عبودیت کا وہ مقام حاصل تھا جہاں خدا نے واحد کے سوا کچھ باقی نہ رہ جاتا۔ ان کی عبودیت پوری طرح سے ربوبیت سے مدد حاصل کرتی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مصاحبت و قرب سے کبھی خوددار نہ ہونے کی وجہ سے بہت بلند مراتب حاصل کیے، اور ان کے حصول کی وجہ سے آداب و شریعت کو ملفوظ رکھنا ہے۔ اب قضاء و قدر کے فیصلوں پر بالکل ساکت رہتے اور قلب و روح کو قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا چکے تھے۔
آپ کا ظاہر و باطن یکساں تھا، غیبیت کا ایسا عالم طاری رہتا کہ نفسانی خواہشات سے جدا ہو کر سود و زیاں و قرب و بعد میں یکسرے گانا ہو چکے تھے۔ آپ کے قول و فعل میں یگانیت تھی، اخلاص و تسلیم آپ سے ہمکنار تھے اور اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہ کر اپنی واردات قلبی اور اپنے احوال کو ہر لمحہ کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ فنا فی اللہ ہو کر رہ گئے تھے۔ بڑے بڑے متقین اولیاء آپ کے مقابلے میں کمزور معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق و تحقیق کے سلسلے میں آپ کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر علی محمد صلابی کہتے ہیں کہ شیخ کے عالمی مقام مرتبہ کے لیے کافی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے ان کی تعریف کی اور اس بات کی گواہی دی کہ شیخ اپنے زمانے کے قواعد و مشائخ میں تھے اور شریعت کا مضبوط علم رکھنے والے، امر معروف نہی عن المنکر انجام دینے والے تھے۔ حضرت شیخ جیلانی علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب تھے اور لوگ آپ سے دینی علوم میں مستنیر بھی ہوتے، جیسا کہ ابھی گزارا، لیکن آپ کی شہرت و غیر معمولی مقبولیت میدان تصوف میں ہوئی اور ولایت و بزرگی کی دنیا میں آپ واقعی پیر و پیرا بن کر چمکے، اولیاء اللہ کی امام اور سرخیل بن کر متعارف ہوئے۔ تصوف و تزکیہ میں آپ نے تجدیدی کام انجام دیے۔ آپ کی ان گنت کمالات اور خوبیوں میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی کی، اصلاح باطن کا فریضہ انجام دیا اور بے شمار بندگان خدا کو خدا سے جوڑا، راہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا، غفلت اور سرکشی میں مبتلا انسانوں کو بیدار کیا۔ آپ کے مواعظ میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کے واعظ دل پذیر کے کسی شہر افریقی کا چرچا ہونے لگا اور لوگ کشاں آپ کی مجلس و وعظ میں شرکت کرتے اور دل کی دنیا کو بدل لیتے۔ آپ جس مدرسے میں وعظ فرماتے، مجمع کی ازدحام کی وجہ سے وہ تنگ ہو گیا۔ لوگ آپ کی مجالس میں شریک ہو کر توبہ کرتے اور گناہوں کی زندگی کو ترک کا عزم و ارادہ کرتے اور جو بے ایمان ہوتے مشرک با اسلام ہو جاتے۔ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی کہ جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے۔ اگرچہ ولایت و بزرگی کی بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے لیے کشف و کرامت کی چند ضرورت نہیں، مگر آپ کے ذریعے بہت ساری کرامتوں کا ظہور بھی ہوا۔ شیخ موفق الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالقادر کی کرامت سے بڑھ کر کسی کی کرامت کے بارے میں نہیں سنا اور نہ دین کی وجہ سے آپ سے زیادہ کسی کو تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ شیخ الصوفیہ عزرائیل بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ مشائخ میں کسی کی کرامت متواتر نہیں سوائے شیخ عبدالقادر کے۔ آپ کی کرامت تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی قسم نہ کھاؤں، اس میں احتیاط رکھو کہ تمہاری زبان سے خدا کی قسم کا لفظ نہ نکلے۔ اس عادت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا ایک دروازہ اس کے قلب میں کھول دیا جاتا ہے، اس کے عزم و ارادے میں قوت و استحکام پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ میں بچو بلکہ ہنسی مذاق میں جھوٹ نہ بولو۔ یہ عادت صادقہ اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر فرمائے گا، علم صافی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اعفاء عہد کرو تاکہ سخا و حیا کے مراتب تم پر اسکار ہو سکیں۔ نمبر 4، مخلوق الہی کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہ کرو۔ ابرار و صادقین کے اخلاق کا یہی طریقہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفظ و آبرو فرماتا ہے اور نقصان خلق سے مامون کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں اس میں سے آخری لاسٹ میں یہ کہوں گی، تواضع و مدارت کو اپنی عادت بناؤ۔ اس عادت میں جملہ طاعت کا شامل ہو جاتی ہے، اس میں علم و مرتبت یہی کمال و تقویٰ ہے اور اس عادت سے صالحین تک رسائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے احوال کی شکایت کسی دوست یا نہ کسی قرابت دار سے اور نہ کسی دوسرے سے کیا کرو۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا ہے۔ کسی مخلوق پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو اور نہ کسی سے کچھ سوال کرو، نہ کسی کو دل کی حالت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیخ کے ان فرمودات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔